اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس عورتیں جو ہیں ان عورتوں کے پاس نہیں جاتی جن کا حمل گر گیا ہو یا جن کا بچہ چھوٹا فوت ہو گیا ہو، کہتی ہم گئے تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے۔ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اب آپ کی مرضی ہے ہندو بنے یا مسلمان بنے، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں کہ چاند گرہن میں عورت نہ جائے باہر ورنہ حمل گر جائے گا، اور حمل گرنے والی منحوس ہے، اس کی شکل نہ دیکھنا، تیرا حمل بھی گر جائے گی۔ اچھی بات ہے، تیرے حمل کا کیا گناہ ہے یا تیرے بچے کا کیا گناہ ہے؟ یہ سب ہندوؤں کی باتیں ہیں، لاہور پڑھ کے جھٹک دیا کرو۔ میرے والد صاحب بیمار تھے، بھائیوں میں سے میں نے ان کے علاج پہ کم از کم 10 لاکھ روپے خرچ کیے۔ والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد وراثت کے انتقال کے وقت بھائی میرے یہ 10 لاکھ دیں گے، انہوں نے کہا تھا آپ کو کہ خرچ کرو؟ اگر کہا تھا تو پھر ان سے حصہ مانگو، نہیں کہا تھا تو اللہ تمہیں جزا دے گا۔ بھائی تو کیوں مانگتے ہو؟ زندگی میں تو مانگا نہیں، اپنے باپ کے بڑے فرما بردار بنتے رہے، جب باپ فوت ہو گیا تو اب بھائیوں سے کہتے کہ 10 لاکھ مجھے دو۔ کیوں؟ آپ سے کس نے کہا تھا کہ 10 لاکھ خرچ کرو؟ میں ایک دبئی میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ کے بغیر نوکری نہیں ہو سکتی، کوشش کریں کوئی اور نوکری ڈھونڈیں، جھوٹ بول کے رزق کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ کہتی ہیں کہ کچھ عورتیں اپنے بالوں کو تو ڈھانپ رکھتی ہیں لیکن باقی بدن کو نہیں ڈھانپتی، کہتی ہیں صرف بالوں کے ڈھانپنے کا حکم ہے، باقی بدن کو ننگا کرنے کا حکم ہے، پھر بالوں پہ کپڑا باندھنے، قمیض بھی اتار دے، کیا اس کے بھائی حکم نہیں ہے نا آپ کو؟ کوئی جہالت کی حد ہے، یعنی جس کا بال بھی نظر نہ آئے تو اس کا باقی بدن کیوں نظر آئے؟ کوئی بات کو سمجھا کرو نا کہ عورت کا سر سے بالوں سے لے کر پاؤں تک عورت ہے، سب بدن اس کا چھپا ہونا چاہیے۔ فقہا نے تو اتنا لکھا ہے کہ اگر ولادت دیکھیں، ولادت کا کتنا نازک وقت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر سے ولادت ہو اور وہ بھی عورت کا اتنا کپڑا ہٹائے جتنا ضرورت ہو، یہ نہیں کہ اس کو ننگا کر دے۔ یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، عورتیں جب لیبر روم میں جاتی ہیں سب کپڑے اس کے اتار دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کسی کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں وہ اچھی نیت سے دعا کرے گا یا نہیں، وہ تو یہ اس کا کام ہے، تمہیں تو کہنا ہے نا، باقی تم نیت کا تمہارا ذمہ داری ہے نیت کی، نیت اچھی سے کرے یا بری سے کرے تم کہو۔ میرے ایک بیٹے کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کے حصے کا زیور جو میں نے بنوا رکھ بیچنی ہو، اس کے حصے کا زیور جو ہے بیچ کے اس پہ علاج پہ خرچ کرو۔ آج کل تو دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، کسی اچھی ہسپتال میں جاؤ جہاں سائیکاٹرسٹ اچھے ہوں، وہ انشاءاللہ دوائیں دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، وہی پیسے اسی پہ لگا دو۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے، وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر میں پریشانی ہے، باپ گالیاں نکالتا ہے، گھر کا سکون خراب کرتے ہیں، تو لا حول زیادہ پڑھا کرو اور سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کر کے پانی پہ رکھ دو، سب وہی پانی پئیں۔ مسجد تو قریب ہے لیکن امام اور مؤذن جو ہیں وہ سنت کے خلاف داڑھی ہے، بہرحال آپ وہاں نماز پڑھیں جہاں سنت کے مطابق داڑھی والا امام ہو، داڑھی مڈانے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اس کو اذان بھی نہیں دینی چاہیے، امام بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ داڑھی مڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں
اور قرآن میں آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ آیت 7 دفعہ پڑھ کے صبح و شام بلکہ ہر نماز کے بعد آنکھوں پہ پھیرا کریں۔ کسی کرسی کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے سر رکھ لیا، سو گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ میری بیٹی ہے پتہ نہیں فرزین کیا 9 سال کی ہے، تیسری جماعت میں پڑھتی ہے، اس کی یاد نہیں رہتا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ یا قوی یا متین، یا قوی یا متین کی ایک تسبیح پڑھ کے دم کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جنت سے مینڈا بھیجا گیا تھا حضرت اسماعیل کے بدلے میں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ میں نے نہیں کھایا، کم سے کم میں تو آپ کو اپنی بات بتا سکتا ہوں نا، جس نے کھایا اس کو پکڑو۔ اللہ کے بندے جب قرآن میں نہیں ہے تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں کہ کس نے کھایا؟ ویسے یاد رکھو کہ مینا کی تو یہ خصوصیت ہے کہ آپ جو کنکریاں مارتے ہیں نا، جو قبول ہو جائیں وہ خود بخود اٹھ جاتی ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ بھی اٹھ گیا ہوگا، کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مینا کی خصوصیت ہے کہ مینا میں 30 لاکھ آدمی ہوتا ہے، لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے چیل اڑتی ہوئی دیکھی ہے؟ کبھی آپ کے کھانے میں مکھی پڑی ہے؟ تو اللہ نے ان کی قربانی بھی قبول فرما لی۔ اب کس نے کھایا نہیں کھایا اللہ جانے، اللہ کی مخلوق ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ دعا کی قبولیت کے لیے اعمال صالح ہو، ایمان ہو، عقیدہ صحیح ہو، عمل صالح ہو، رزق حلال ہو، صدق مقال ہو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، دعائیں منظور ہوں گی۔ میں بغیر تنخواہ کے مسجد کی اذان بھی دیتا ہوں، امام نہ ہو تو نماز بھی پڑھاتا ہوں، مسجد کی صفائی بھی کرتا ہوں۔ لوگ مجھے اللہ والا کہتے، کوئی حرج نہیں، لوگ کہتے، تم تو نہیں کہتے اپنے آپ کو۔ میں استغفار بھی پڑھتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھتا ہوں، توجہ نہیں ہوتی، پڑھتے رہو، توجہ خود بخود ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمل اگر ریا سے بھی کرو تو کرتے رہو، وہی ایک دن اخلاص بن جائے گا۔ جو لوگ دنیا سے مر گئے، چلے گئے، ان کو بھی پتہ لگتا ہے ہمارے لیے کس نے دعا، بالکل پتہ لگتا ہے۔ اللہ ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے تمہارے لیے یہ صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، طواف کیا ہے، عمرہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین